بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین باتمکین ARYQ TV پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی حیات طیبہ پہ بات کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے سیرت و کردار سے ہدایت کا نور حاصل کرتے ہیں۔ آج ہم جس عظیم صحابی رسول کا حسب سابق ذکر کر رہے ہیں وہ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کی بابت کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے غمخوار صحابی ہیں، اور کریم آقا علیہ السلام نے اس صحابی کی بابت یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ نعم الرجل عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ یہ بہترین اور اچھے انسان ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے انہیں نعم الرجل کہہ کے ان کی عظمت کا بیان فرمایا۔ یہ بڑے قادر الکلام شاعر تھے اور فی البدیع شعر کہتے، اور کریم آقا علیہ السلام ان کے اشعار کو کریم آقا خود اپنے لب یوحا سے ادا کرتے۔ کئی مقامات پر کریم آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے غلاموں تم بھی عبداللہ بن رواحہ کے اشعار یہ اپنے لبوں سے ادا کرو۔ غزوہ احزاب کے موقع پر کریم آقا علیہ السلام خندق کھودتے ہوئے، مٹی اٹھاتے ہوئے، پتھروں کو توڑتے ہوئے کریم آقا کے لبوں پہ جو اشعار مچل رہے تھے وہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اشعار تھے۔ بلکہ کریم آقا علیہ السلام صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ جب مسجد نبوی تعمیر کی گئی تو کریم آقا علیہ السلام نے خود جب مٹی اٹھا رہے تھے، گارا اٹھا رہے تھے تو کریم آقا علیہ السلام کے لبوں پر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار تھے۔ ناظرین محترم اس پہ ہم نے بڑی مفصل بات کی، لیکن آج ہم جس حیثیت پر جس گوشے پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کا شوق شہادت ہے، جذبہ جہاد ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی بیان کرتے ہیں صحابہ میں، فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن رواحہ کا جو جذبہ جہاد تھا، شوق شہادت کا جو جذبہ تھا اس قدر زیادہ تھا کہ بدر سے لے کر موتا تک ہر لڑائی میں آپ صف اول میں نظر آتے، سب سے آگے آپ نظر آتے، اور جب غزوہ اختتام پذیر ہو جاتا تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آخر میں آتے کہ اب بھی موقع مل جائے اور رب کائنات مجھے شہادت کا جام عطا فرما دیں۔ تو آج آپ کے جذبہ جہاد پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں انتہائی محترم، جن کے لبوں سے قرآن و حدیث کا نور ہم سنتے ہیں اور اپنے قلب و روح میں اتارتے ہیں، انتہائی تکریم کے لائق جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں جی آپ کو۔ بہت شکریہ۔ مفتی صاحب پچھلے پروگراموں پہ بھی آپ نے آپ کے قادر الکلام ہونے پر، بلاغت پہ اور شعر و سخن کا جو شغف رب کائنات نے آپ کو عطا فرمایا، آپ نے بڑی مفصل گفتگو کی ہے۔ میں چاہتا ہوں آج آپ کا یہ پہلو جو ہے جو جذبہ جہاد کے حوالے سے ہے اس پہلو کو ذرا اجاگر کیجیے۔ بسم اللہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی آلہہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جہاد ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے جی، اور جو مسلمانوں کا پیدا ہونے والا بچہ ہے ماں اس کو گٹی میں اور لوری کے اندر وہ جہاد کی ترغیب اور شہادت کا شوق جی، دے کے اس کی تربیت کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم جب اپنی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو ماضی کے اندر یہ رہا، سبحان اللہ۔ اور سب سے زیادہ عالم کفر پر جس چیز کا رعب طاری ہوتا ہے اور جس سے وہ لرزتا ہے اللہ اکبر، واہ واہ، وہ یہی ہے جہاد، جذبہ جہاد اور شوق شہادت۔ اللہ امت کے بچوں نے ایسی ایسی تاریخ رقم کی ہے، ایسی ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ کفر کے ایوانوں میں زلزلہ بپا ہو جاتا تھا۔ بے شک۔ اور ایک اور جملہ اس حوالے سے یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ اسلام دشمن قوتوں نے اپنے تیار کردہ تراشے ہوئے پلانٹڈ لوگ جتنے بھی میدان کے اندر اتارے ہیں ان سے جو بڑا کام لیا گیا
سب سے پہلا کام وہ جہاد کے خلاف فتویٰ حاصل کیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ صحیح، اس بات کی بین دلیل ہے جی کہ مسلمانوں کی فتح، نصرت، عروج، کمال، روب، دبدبا، جہانگیری اور جہاں اللہ اکبر، کا راز مضمر ہے اگر، تو وہ اس فریضہ جہاد کے اندر ہے اور شوق شہادت کے اندر۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، اللہ اکبر، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، واہ 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 واہ، یہ سبحان اللہ، غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، جی دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، واہ واہ واہ، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ کیا کہنے، پھر آپ نے کہا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، جی مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ہاں ہاں ہاں، کیا کہنے، کیا کہنے، یہ تو بلکہ مفتی صاحب یہ جو ان کا حملہ ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد ان کے بدن سے نکال، بدن، یہ بالکل آپ نے وہ ساری میری گفتگو کو ایک جملے میں بیان کر دیا جی کہ ان کی سٹرگل عالم کفر کی، جو ازل سے اسلام اور کفر اور حق اور باطل کا ٹاکرا اور معرکہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، جی تو ان کی کوشش صرف یہی ہے کہ یہ جو روح محمد ہے اللہ، وہ مسلمانوں کے بدن سے نکال دی جائے، تو پھر بے شک ان کے پاس جتنے ہی سونے کے ذخائر، تانبے کے ذخائر، کوئلے کے ذخائر، اسلحہ، فوجیں، ایٹم بم، جو کچھ بھی ہو، انہیں پتہ ہے کہ اگر ناقابل شکست جذبہ کوئی ہے جی تو وہ صرف اور صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، غلامی، روح اور جذبہ جہاد اور شوق شہادت، یہ ہے جو ناقابل شکست ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ سبحان اللہ، رضی اللہ تعالی عنہ کا تو امتیاز ہی یہ تھا، آپ کی پہچان ہی یہ تھی، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے کیا تھا، اللہ حضور کی ناموس کی حفاظت کے لیے کیا تھا، اور حضور کے دشمنوں کے خلاف صف آرا ہونے کے لیے آپ اپنے کلام کے ذریعے، اپنے جسم کے ذریعے، اپنی تلوار کے ذریعے، آپ نے اپنی صلاحیتوں کے ذریعے ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا ہے۔ اللہ، یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا مونس کہا، اللہ اکبر، آپ کو اپنا غمخوار کہا، سبحان اللہ، اور پھر شاعر رسول کا لقب آپ کو ملا۔ جی وجہ یہ ہے کہ آپ کی شاعری کے اندر وہ تنتنا، وہ غلغلہ، وہ جذبہ موجود تھا کہ جب آپ وہ شعر پیش کرتے تھے واہ واہ، تو اس وقت جو سامعین بھی ہوتے تھے، حضور کے صحابہ ہوتے تھے، ان کا جذبہ جہاد سریہ کی بلندیوں کو چھونے لگتا اور دشمن پر ایسا روب طاری ہوتا تھا اللہ اکبر، کہ وہ وہیں شکست کھا جاتا تھا۔ واہ واہ واہ، اس لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اشعار کو یہ شرف بخشا ہے جی کہ حضور آپ کے اشعار پڑھتے تھے، خاص طور پر جب رزم کا ماحول ہوتا تھا، ہاں ہاں ہاں، اس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اشعار ہم نے پچھلے پروگراموں کے اندر ان ڈیٹیل اس پر بات کی ہے جی جی کہ بالکل آقا بالکل، کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح وہ اشعار بلکہ پڑھے مفتی اور صاحب حضرت سرکار دو عالم کا یہ بھی لب یوحا سے فرمان نکلا، فرمایا ھذا اشد علیہم من وقع نبل، بے شک فرمایا ان کے اشعار تو کافروں پر تیر اور تلواروں کی خنجر کے وار ہیں، اللہ اکبر، ان سے زیادہ اشد زیادہ اشد، اللہ اشد من واقع نبل۔ واہ واہ، آپ نے فرمایا کہ فاروق اعظم کو کہا جب ایک موقع پر انہوں نے منع کیا تھا، واہ واہ، تو آپ نے فرمایا عمر انہیں چھوڑ دو، چھوڑ دو، چھوڑ دو، میں سن رہا ہوں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، شاید تمہیں نہیں پتا کہ عبداللہ بن رواحہ کے اشعار کفر پر وہ کام کر رہے ہیں جو تمہاری تلواریں اور تمہارے تیر اور نیزے بھی کام نہیں کر سکے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ ہے کہ مشن جو ہے، اب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ جو شہادت کا شوق تھا اور جہاد کا جذبہ تھا، اس کا اندازہ تو اس بات سے لگا لینا جو آپ نے انٹرو میں ایک جملہ کہا کہ اسلام کی جتنی مارکہ آرائیاں ہوئی ہیں اور اسلام کی ساری جنگیں جو ہیں، جتنے غزوات سرایہ ہوئے ہیں، وہ سب اپنے دفاع میں ہوئے ہیں۔ جی جب ہم ظاہر ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ بات کریں گے تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم ان کے جہاد کے چیپٹر کو چھوڑ دیں،
صحیح کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کا تو ترہ امتیاز یہی ہے جی کہ وہ فرسان بن نہار تھے، روبان باللیل و فرسان بن نہار، واہ وہ رات کے راہب اور دن کے مجاہد تھے۔ سبحان اللہ، ان کی تو زندگیاں گھوڑوں کی پیٹھ پہ گزری ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ کھجور کی گٹلیاں چوستے تھے، وہ اللہ درختوں کے پتے کھا لیا کرتے تھے، پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے۔ وہ صحابہ کرام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خیبر کا قلعہ کا دروازہ آپ نے اکیلے یوں اکھاڑا اور بائیں ہاتھ سے، واہ واہ بائیں دائیں ہاتھ میں تلوار ہے اور بائیں ہاتھ سے اس کو اکھاڑا اور اٹھا کے ڈھال بنا لیا واہ، اور پھر آپ نے پھینک دیا، سبحان تو اللہ، وہ بعض روایات میں 40 اور بعض میں 80 آتا ہے، تو اس کو انہوں نے ہلانا چاہا تو وہ ہلا نہ سکے، تو بعد میں کسی نے پوچھا تھا، حضرت علی المرتضیٰ کو بیٹھے ہوئے تھے اور وہ آپ پانی کے اندر بھگو کے خشک روٹی کھا رہے تھے، اور بالکل پوزیشن جو ہے ایک فقیر فاقہ کش درویش کی، تو اس نے کہا کہ ایک وہ علی ایک یہ علی، واہ واہ، تو ادھر اٹھنے کے قابل نہیں ہے، ادھر قلعے کا دروازہ جو ہے وہ اکیلے نے بائیں ہاتھ سے اکھاڑ کے اس کو ڈھال بنا لیا، تو یہ پاور کیسے آئی ہے؟ اللہ اکبر، اس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب یہی دیا تھا، فرمایا یہ جو اب دیکھ رہے ہو یہ ہمارے جسم کی طاقت ہے، اور جو وہاں تم نے دیکھی ہے وہ ہمارے ایمان کی طاقت ہے، اللہ اکبر، کیا کہنے مفتی وہ صاحب، ہمارے ایمان کی طاقت ہے۔ تو یہ قوت ایمانی ہی تھی، اور اس کو اقبال نے کہا ہے قوت عشق، جی اقبال نے کہا قوت عشق، کہا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ کیا کہنے مفتی صاحب، بہت خوبصورت باتیں ہیں آپ کی۔ ناظرین محترم، اب دیکھیں مفتی صاحب نے جو پیغام دیا ہے وہ یہی ہے کہ صحابہ کے بچے بچے میں جو جذبہ شہادت تھا، جذبہ جہاد تھا، موجود تھا، بلکہ کئی غزوات کے موقع پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کریم آقا نے بچوں کو منع کر دیا تو جناب وہ ایڑیاں اٹھا کے کہتے تھے یا رسول اللہ ہم بڑے ہیں بچے نہیں ہیں، ہمیں شامل کیجئے، بلکہ شیر خوار بچے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے گئے، تو آقا کریم نے فرمایا یہ کیا کریں گے؟ تو آگے سے ماؤں نے کہا تھا یا رسول اللہ جب کوئی دشمن نیزہ کا وار کرے گا، تلوار کا وار کرے گا تو ڈھال کے طور پر ہمارے بچے کو آگے کر دینا تاکہ آپ کے نام پہ یہ بھی قربان ہو جائیں۔ اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور عظیم صحابی رسول، شاعر دربار رسالت، مونس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر جاری ہے۔ کریم آقا علیہ السلام ان سے بے پناہ پیار کرتے تھے، بڑی محبت فرماتے تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ کیسی خوش نصیبی ہے ایسی بیماری پہ کہ بندہ بیمار ہو اور عیادت کے لیے مصطفیٰ آ جائیں۔ اللہ اکبر، قربان جب ایک مرتبہ آپ علیل ہوئے اور بہت زیادہ علیل ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کریم آقا خود عیادت کے لیے تشریف لائے اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کے پاس بیٹھ کے دعا کی، اے خالق کائنات اگر اس کا وقت قریب آ گیا ہے تو اس کی موت میں آسانی پیدا کر دے، اور مالک اگر ابھی موت کا وقت نہیں آیا تو اے خالق تیری بارگاہ میں ملتجی ہوں اسے شفا عطا فرما دے، کیونکہ رب کائنات نے آپ کو شہادت کا رتبہ دینا تھا، اللہ پاک نے شفا عطا فرما دی۔ جی مفتی صاحب، عبداللہ بن رواحہ اور جذبہ جہاد۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے جو جملہ کہا کہ بدر سے لے کر موتا تک، واہ واہ، سبحان اللہ، یعنی بدر اسلام کا اولین معرکہ ہے، جی حضور، اور غزوہ موتا جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات کا آخری معرکہ ہے، اللہ اکبر، اللہ اس میں آپ کی شہادت ہوئی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ تو بدر سے موتا تک کوئی ایک معرکہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہ ہوئے ہوں جی، اور آپ نے جواں مردی اور جاں فشانی کا مظاہرہ نہ کیا ہو، واہ واہ، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جاں باز سپاہی کے طور پر آپ میدان عمل کے اندر نہ اترے ہوں، اور آپ نے ایسی ایسی داستانیں رقم کی ہیں۔ سبحان اللہ، اور پھر یہ کتنی خوبصورت بات ہے جو آپ نے علی صحابہ کے حوالے سے حافظ ابن حجر کا حوالہ دے کے جی، جو بات کہی کہ جب آپ جاتے تھے میدان جہاد کے اندر واہ واہ واہ، تو اس وقت پیش ہوتے تھے، سبحان اللہ، اس وقت آگے ہوتے تھے، ہراول دستے کے طور پر جی، سب سے آگے ہوتے تھے کہ جو دشمن کی طرف سے کوئی تیر تلوار کوئی نیزہ آئے تو سب سے پہلے عبداللہ بن رواحہ کے سینے کو چھلنی کرے اللہ اکبر، اور جام شہادت نوش کر جاؤں، اور جب میدان سے نکلتے ہوتے تھے تو پھر
پھر پاؤں کھینچ کھینچ کے سب سے پیچھے رہ جاتے تھے جی کہ جی شاید جی اب بھی موقع مل جائے. اللہ یہ کیا جذبہ ہے. کیا کہنے. یہ مطلب اس سے اندازہ یہ ہے کہ مسلمان اور حضور کا عاشق اور حضور کا صحابی وہ تو موت سے پیار کرتا ہے, اللہ اکبر. موت سے عشق کرتا ہے. کافر موت سے ڈرتا ہے, مسلمان اور مومن موت سے نہیں ڈرتا. وہ تو موت کے انتظار میں اور موت کے تعاقب میں رہتا ہے, اور اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ کب حیات کی دیوار گرے گی اور اس دیوار کے اس پار رخ یار نظر آئے گا, ہاں ہاں کیا کب کہنے وہ مفتی موقع صاحب. ملے گا. تو غزوہ بدر کے اندر آپ پھر جب بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی, تو اس کے بعد جس طرح آپ نے کہا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب مختلف مواقع پر جب اٹھتی تھی تو حضرت عبداللہ بن رواحہ پر پڑتی تھی. اللہ اکبر. بے مختلف شک ڈپٹیاں, آگے میں عرض کرتا ہوں, مختلف ڈپٹیاں, مختلف کام, مختلف جو ہے وہ ٹاسک دیے جاتے تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. جب بدر میں فتح ہو گئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جاؤ 2 بندے جا کے اہل مدینہ کو فتح کی نوید سناؤ, فتح کی بشارت سناؤ. تو یہاں بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 محبوب ترین صحابی ہیں جن کا انتخاب ہوا. ایک حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر. آپ اندازہ لگا لیں سبحان کہ اللہ. حضور کا متبنہ اور حضور کے بیٹے تھے. جی بے شک بے شک. تو حضرت زید بن حارثہ اور دوسرے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ, فرمایا تم دونوں جاؤ اور جا کے اہل اسلام کو فتح کی بشارت سناؤ. یہ آئے اور مدینہ المنورہ کے جنوبی حصے کو یہ فتح کی نوید اور بشارت حضرت زید بن حارثہ نے سنائی ہے, اور شمالی خطے میں جو رہنے والے فرزندان اسلام تھے ان کو بشارت فتح کی سنانے کا شرف حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اور پھر 4 ہجری کے اندر جی جب غزوہ بدر ثانیہ ہوا تو اس کے اندر بھی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرجوش تھے جانے کے لیے, لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ایک اور اینگل سے آپ کو نوازا, اللہ ایک اور شرف عطا فرمایا, ایک اور ڈیوٹی آپ کے سپرد کی. وہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ تم مدینہ المنورہ کے اندر میری نیابت کے فرائض سر انجام دو. واہ 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 سبحان اللہ. یعنی اعتماد اتنا, اللہ اتنا اکبر. اعتماد کہ تم یہاں میرے نائب ہوگے, میرے جانشین ہوگے, اللہ جو امور میرے سپرد تھے وہ تم سر انجام دو گے. جی یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور شرف ہے. صحیح. اور پھر 5 ہجری میں وہ شرف ملا جس کا تذکرہ آپ نے کیا جی کہ جب کفر اپنی پوری طاقت مجتمع کر کے اسلام پر حملہ آور ہوا اور مدینہ المنورہ کو ان کا گمان فاسد یہ تھا, خیال باطل یہ تھا کہ ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. جی لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دفاع کے لیے جب باہر آپ کو پتہ چلا تو آپ کی اسٹریٹجی ایسی تھی کہ تاریخ انسانی میں اس کی نظیر ڈھونڈنا مشکل ہے. اللہ اکبر. جہاں انسانیت اب تک نہیں پہنچی, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14.5 صدیاں پہلے ہر حوالے سے, علم کے حوالے سے, حکمت کے حوالے سے, سبحان اللہ. آپ نے جنگی اسٹریٹجی کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے, تربیت کے حوالے سے, طب کے حوالے سے, جی آپ نے قضاء کے حوالے سے ایسے ایسے نمونے قائم کر دیے اور ایسی ایسی مثالیں پیش کر دی کہ آج اتنی مادی سائنسی ترقی ہونے کے باوجود انسانیت وہاں تک نہیں پہنچ سکی. واہ 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 سبحان اللہ. میرے بلکہ مفتی مصطفیٰ صاحب کریم صلی اللہ آپ علیہ نے مختلف جہتوں کا ذکر کیا نا, وہ ایک شعر ہے نا کہ کوئی کہیں سے چھیڑے افسانہ زندگی کا, کوئی کہیں سے چھیڑے افسانہ زندگی کا, ہے اسوہ محمد پیمانہ زندگی. واہ واہ کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کھدوائی اور پھر اس وقت آقا خود شریک ہوئے, اور وہ تو بڑی تفصیلی بات ہے, کئی مواقع پر ہم نے پہلے بھی عرض کیا. تو اس موقع پر میرے آقا نے ایک اور شرف یہ دیا, قصداً حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشعار پڑھ رہے تھے, اللہ یعنی کدال مارتے, سبحان اللہ. خندق میں اترتے, میرے آقا کریم جو ہے وہاں سے پتھر اٹھاتے, مٹی اٹھاتے, صحابہ کے آگے آگے جی حضور کی عادت فرماتے ہوئے. تو زبان پر کیا تھا, وہ الفاظ, وہ اشعار جو عبداللہ بن رواحہ نے کہے تھے, اللہم لولا انت مہتدینا, ہم عرض کر چکے ہیں, ناظرین کے ذہن میں ہوگا, بے شک. اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینتا علینا وثبت الاقدام اللاقینا اللہ ان الاعداء
قد بغوا علینا سبحان اذا ارادوا فتنة ابینا. اللہ اکبر. تو گزشتہ پروگرام میں بھی پڑھے تھے لیکن ترجمہ نہیں کیا تھا. جی کچھ ناظرین کہیں گے پتہ نہیں کیا کہا. اب حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جو کہا نا میرے مصطفیٰ نے وہ آگے یعنی اس کو پیش کر دیا, اس کو آگے اس کی تصدیق کر دی, خود ادا فرما کے واہ واہ. شرف بخش دیا. کیا کہا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے؟ اے اللہ اگر تیری ذات نہ ہوتی تو ہمیں ہدایت کا نور نہ مل سکتا, ایسے ہی. ہم نماز نہ پڑھتے, ہم صدقہ نہ کرتے, ہم پر سکینہ نازل فرما دے اس مشکل تاکہ ہم ثابت قدم رہیں. اللہ اور دشمن نے ہم پر بغاوت کی ہے لیکن ہم نے اس فتنہ کا رد کر دیا ہے. ہم اللہ رسول کا دامن تھام کے حق کے لیے میدان میں کھڑے ہیں. اللہ. یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تھے. یہ 5 ہجری میں 6 ہجری میں جب حدیبیہ کے مقام پر جی. تاریخی صلح نامہ ترتیب پایا اور قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیج کے واہ واہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ اپنی رضا کا اعلان کیا اور وہ اعزازات دیے, وہ شرف بخشے. جی یعنی کبھی تو یہ کہا کہ جب تم نے یار کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو ہم راضی ہو گئے, اور کبھی کہا کہ یہ تمہارے ہاتھوں کے اوپر جو ہے یہ تو رسول اللہ کا ہاتھ نہیں, یہ تو اللہ کا ہاتھ ہے. ید اللہ فوق ید اللہ فوق ایدیہم. تو یہ شرف پانے والوں میں بھی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے. اور پھر یہاں سے واپس گئے. اگلے سال جب عمرۃ القضاء کرنے کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو اس وقت بھی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیس تھے, غم گسار تھے, غم خار تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے ساتھ ساتھ مہار پکڑ کے چل رہے تھے جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے. اور اس وقت جذبہ یہ تھا حضرت عبداللہ بن رواحہ کا, وہی ایمانی جذبہ کہ خیال یہ تھا کہ انہوں نے ہمیں روکا ہے اور ہم مکہ میں آ گئے, اللہ کے گھر میں آ گئے. تو اس وقت پھر کہا عالم کفر کو مخاطب کر کے, چیلنج کر کے لات و منات حبل عزا کے پجاریوں کو کہ دیکھا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آ گئے ہیں. تو یہ وہ موقع تھا جو آپ نے پہلے حوالہ دیا. اس موقع پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تھا تو اس وقت کہا کہ عبداللہ یہ کیا کہہ رہے ہو, حرم خدا میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اللہ اکبر. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یا عمر, چھوڑ دو. جی جی. اب میں سن رہا ہوں عبداللہ کیا کہہ رہا ہے. اور اس وقت کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ عبداللہ کے یہ اشعار کیا کام کر رہے ہیں. یہاں پھر آقا نے فرمایا اچھا, ادھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل جوئی بھی کی اور فرمایا تھا کہ عبداللہ یہ نہ کہو, تم یہ رزمی اشعار کی بجائے اپنے الفاظ بدل لو. لا الہ الا اللہ وحدہ ونصر عبدہ وعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ کہا, فرمایا عبداللہ یہ پڑھو. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے پڑھنا شروع کیا نا, کیا ایمان افروز بات ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے لا الہ الا اللہ وحدہ, میرے مصطفیٰ بھی فرماتے لا الہ الا اللہ وحدہ. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے وَنَصَرَ عَبْدًا, میرے مصطفیٰ کہتے وَنَصَرَ عَبْدًا. واہ واہ واہ. حضور کے پیچھے پیچھے سارے صحابہ نے وہ ایسا ترانہ گونجا ہے کہ مکہ کے در و دیوار ہل گئے واہ واہ واہ. اور کفر پر ایسا روب طاری ہوا. واہ واہ واہ. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو, اور پھر 6 ہجری کے اندر ایک اور بہت بڑا شرف حضرت عبداللہ بن شرف رواحہ کی کو طرف ہم ملا مفتی صاحب بعد میں آتے ہیں. اور یہ کیا اعزاز ہے ناظرین محترم. اب دیکھیں مفتی صاحب نے کیا خوبصورت بات بیان فرمائی ہے کہ اشعار پڑھنے والے لکھنے والے عبداللہ بن رواحہ ہیں. کتنے خوش بخت ہیں کہ ان کے اشعار لب مصطفیٰ پہ آ رہے ہیں. اور کریم آقا علیہ السلام صحابہ کو حکم دیتے ہیں سارے مل کے پڑھو. اور پھر ان اشعار سے ایسی فضائے مکہ گونجی کے کافروں پر ایک روب اور دبدبہ طاری ہو گیا. اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں. ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم, آپ حیات صحابہ کے بابرکت پروگرام میں شامل ہیں. ہمارے ساتھ عظیم علمی شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر طبسم قادری صاحب جلوہ فرما ہیں. ناظرین محترم, حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا وہ حسین واقعہ
جس کی طرف اب ہم نے جانا ہے، اور وہ بڑا پر نور واقعہ ہے. آپ سنیں گے تو ناظرین محترم آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ ادھر وہ جامع شہادت نوش کر رہے ہیں، اور ادھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی ہے، اور میرے آقا دعائیں کر رہے ہیں، اور کھڑے ہو کے اس کے لیے دعا ہو رہی ہے. مفتی صاحب، میں موتا کے اس واقعے کی طرف جانا چاہوں گا، وقت بہت کم ہے. میں چاہوں گا یہ واقعہ آپ ضرور سنائیں کہ کس طرح آپ نے جامع شہادت نوش کی، اور کریم آقا نے پہلے ہی خوشخبری سنا دی تھی. جی بالکل ایسا ہی ہے. اختصار کے ساتھ ایک تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ آپ یوں سمجھ لیں جی کہ سن ہجری کے حساب سے کہ کس کس سن میں آپ کو کون 7 ہجری میں جب خیبر فتح ہوا تھا تو وہاں کی پیداوار کا تخمینہ لگانے کے لیے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا تھا. واہ 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 واہ، یہ بھی اعزاز آپ کے یہ بھی اعزاز ہے. اور اس خندق کے موقع پر جس کا ہم نے تذکرہ کیا، جب بنو قریظہ نے غداری کی تھی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاکراتی ٹیم تشکیل دی تھی، تو اس کے اندر بھی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا تھا. واہ واہ واہ. اور پھر 6 ہجری میں یہ ہوا کہ ایک ابو رافع یہودی تھا، اور وہ خیبر کے نواح میں رہتا تھا. اسلام کی دشمنی اس کی تش تش بام ہو گئی. اس نے قبائل کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے اپنے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی. وہ گئے اور جا کے اس کا کام تمام کر کے آ گئے اور بخیر و عافیت مدینہ شریف میں پہنچائے. الحمدللہ. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کا ایک جان نشین تھا، اس کا آگے اس کے مشن کو لے کے آگے بڑھا. اسیر بن زرام اس کا نام تھا. اس نے بھی اسی ڈگر پہ چلا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا کہ پہلے رپورٹ لے کے آؤ. گئے، رپورٹ مرتب کی، سرکار کی بارگاہ میں پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ واقعتاً اس نے سازشوں کی حد کر دی ہے. فرمایا اب 30 سوار لو اور اس کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ. حضرت عبداللہ بن رواحہ یہ جو تھا دستہ گیا، اس کا نام ہی سریہ عبداللہ بن رواحہ ان کے نام انہی کے نام پر تھا. سبحان اللہ. تو گئے تو اس نے بھی 30 ادھر سے گئے تھے تو اس کو گرفتار کیا، اور ساتھ اس نے بھی 30 آدمی ساتھ لے لیے. اب وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ساتھ شامل سوار تھا. راستے میں اس نے سازش کی. 2 دفعہ اس نے وار کیا حضرت عبداللہ بن رواحہ پر تلوار کا، قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے. آپ بچ گئے. تیسری دفعہ پھر اس نے جب کیا تو اب اتمام حجت ہو گیا تھا. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اس کا کام تمام کر دیا. مڈ بھیڑ ہوئی. تو اس کے بعد وہ سارے کے سارے یہودی مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے. یہ سریہ تاریخ کے اندر سریہ عبداللہ بن رواحہ کے نام سے موجود ہے. اب جب صلح حدیبیہ ہو گیا، جو واقعہ آپ سننا چاہ رہے ہیں، اور بڑا ایمان افروز بات ہے، کیا اس کے اندر علم و حکمت کے دریا موجود ہے مفتی صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. 7 ہجری جب صلح ہو گئی تو اس صلح کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نگاہ نبوت سے ان فوائد کو، ثمرات کو، اثرات کو دیکھ رہے تھے. بے شک بے شک. جو جن تک عام لوگوں کی نظر نہ تھی. اس لیے آپ نے وہ صلح فرمائی. بظاہر شرائط مسلمانوں کے خلاف تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم گین کرنا چاہ رہے تھے. بلکہ مفتی صاحب کئی صحابہ پریشان تھے اس وقت. لیکن نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی تو ٹائم گین کیا آپ نے. اور جب آپ واپس گئے تو یکسو ہو کر، ادھر سے چونکہ ایگریمنٹ ہو چکا تھا، یہ ٹریٹی موجود تھا، اب اگریشن یا حملہ یہاں سے نہیں ہو سکتا تھا. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری توجہ دی اسلام کا آفاقی پیغام کفر کی ریاستوں تک پہنچانے کے لیے، جو اس وقت وہاں دنیا کی سپر پاوریں تھی. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق یہ تھا کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے بادشاہوں کو، سلطنتوں کے حکمرانوں کو خطوط لکھا کرتے تھے. وہ آپ کے خطوط موجود ہے حدیث کی کتب کے اندر بڑے سنہری حروف کے ساتھ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے حاکم حارث بن شمر غسانی کے نام ایک خط لکھا اور خط دے کر بھیجا آپ نے اپنے صحابی حضرت حارث بن عمیر ازدی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ خط لے کے گئے. جب وہ خط لے کے گئے موتا کے مقام پر پہنچے ہیں تو روم کا حاکم شرحبیل بن عامر غسانی اس نے حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے دھوکے سے آپ کو شہید کر ڈالا. ایسے اب دیکھیے کہ قاصد یا سفیر کو قتل کرنا یہ دنیا کے کسی مذہب
اور کسی قانون کے اندر جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہ۔ بے شک ایسے ہی تو اب انہوں نے دھوکہ کیا، عیسائی حکمران نے، اور قاصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر، حضور کا خط لے جانے والے صحابی رسول، ان کو شہید کیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس مظلومانہ شہادت کا بہت صدمہ ہوا، بہت غم ہوا کہ میرے غلام کو انہوں نے حالت سفارت میں، سفارت کاری کے عالم میں صحیح انہوں نے شہید کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 ہجری کے اندر 30,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک لشکر تیار کیا۔ جی مفتی اب یہ آپ جتنے بھی اسلام کے جس مارکے کا جائزہ لیں گے، جس غزوے کا جائزہ لیں گے، آپ کو ایک میں بھی نہیں نظر آئے گا کہ اسلام نے اٹیک کیا ہو، اللہ اکبر سبحان اللہ مسلمان اوفینسو گئے ہوں۔ جی اسلام مسلمان ہمیشہ ڈیفینسو رہے، انہوں نے اپنا دفاع کیا ہے، واہ 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 دفاع کیا ہے۔ یعنی یہ جملہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، ایسی بات نہیں یہ ہے، تو کردار سے مستشرقین پھیلا اور ہے۔ مشرکین کا جی پروپیگنڈا ہے، صحیح یہ مفتی تو پروپیگنڈا کی مشینری ہے، اور ہمارے کچھ لوگ بھی اس کے ہم نوا بن جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ دفاعی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں جی اسلام نے اٹیکنگ وار نہیں کی ہے۔ یہ حقیقت ہے، بے شک آپ کوئی دکھائیں تو صحیح کہ کسی ایک موقع پر بھی مسلمانوں نے جا کے حملہ کیا ہو، کسی پر دھوکے سے حملہ کیا ہو، کسی سٹیٹ پر، کسی قوم پر، کسی قبیلے پر۔ صحیح۔ جتنے بھی مارکے ہوئے ہیں یہ مشرکین کی طرف سے، یہود و نصارہ کی طرف سے اٹیک ہوا ہے، اور مسلمانوں نے اس کا دفاع کیا، بدلے میں ہوا جس طرح یہ واقعہ ہے۔ صحیح اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کی انوکھی بات یہ تھی جی کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا تو پہلی دفعہ میرے مصطفیٰ نے یہ اس انداز میں کچھ ارشادات فرمائے۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، صحیح لشکر تشکیل دیتا ہے، کمانڈ تشکیل دیا، سپہ سالار بنا دیا، کمانڈر بنا دیا، روانہ کیا، جو ہدایات دیگر تھی وہ دیتے۔ لیکن اس میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ فرمایا، ایک تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کو روانہ کرنے کے لیے باہر تشریف لائے۔ اللہ اکبر سنیت الوداع جو سبحان مشہور اللہ۔ پہاڑی ہے، اللہ طلع البدر علینا من سنیت الوداع وجب الشکر علینا، مدینہ سے باہر وہاں تک تشریف لائے، اور وہاں آپ نے ہدایات یہ بھی دی تھی، آپ نے فرمایا بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو واہ 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 تکلیف نہ پہنچانا۔ یعنی اسلام کا مزاج دیکھیں۔ یہ ہے، آپ نے فرمایا عمارتوں کو نہ گرانا۔ جی یہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں جو ابھی ہم بات کر رہے صحیح ہیں۔ صحیح یہاں تک فرمایا کہ جو اپنے عبادت خانوں میں عبادت کے اندر مصروف ہوں ان سے تعرض نہ کرنا۔ اللہ اکبر یعنی لڑنا کس سے ہے؟ صرف اس سے جو تلوار لے کر سامنے آئے تمہارے، جو حق کو قبول کرنے سے انکار کرے۔ پھر یہاں میرے آقا نے فرمایا کہ اگر فرمایا کہ سپہ سالاری کا جھنڈا زید کے ہاتھ میں ہوگا، اللہ اکبر یہ ہے وہ بات جو میں کر رہا تھا کہ پہلی دفعہ ایسا فرمایا۔ جی فرمایا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا اگر وہ شہید ہو جائیں، پہلے کبھی ایسا نہیں کہا، اللہ اکبر فرمایا اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر کمانڈر بنیں گے جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر یہ علم ہوگا عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں رضی اللہ اللہ اکبر تعالیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا وہ بھی اگر شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو چاہیں وہ اپنا امیر بنا لیں، واہ واہ کمانڈر بنا لیں، قائد بنا لیں، سپہ سالار بنا لیں۔ یہ میرے آقا کیوں فرمایا تھا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے واقعات کو، حالات کو، وہاں پیش آنے والے حادثات کو اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے۔ واہ 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 بلکہ مفتی صاحب وہاں ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا جب سرکار دو عالم نے یہ جملے عطا فرمائے، تو وہ یہودی کہنے لگا میں نے پہلے انبیاء کو پڑھا ہے، اور اس طرح اگر انبیاء بات کریں تو یہ ایسے ہی ہو کے رہے گا۔ انہوں نے کہا جی یہ لوگ شہید ہو جائیں گے۔ ہاں، اس نے کہا کہ جی یہ آپ زندہ نہیں رہیں گے۔ جی لوگوں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا کہ یہ نبی ہیں۔ اللہ اکبر تو مطلب یہودی بھی مانتے تھے کہ نبیوں کے پاس کل کا علم ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہودی بھی مانتے تھے کہ نبی جانتے ہیں کہ کل کیا ہوگا۔ تو اب کب انہیں جامع شہادت نوش کرنا تھا؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں احد پر جب سوار ہوئے، جی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، عمر اور عثمان رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، تو کیا فرمایا تھا؟ فرمایا احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اللہ وہ جو زندہ بندہ سامنے کھڑے ہیں، کوئی اس کا انکار کرے، آپ نے فرمایا یہ شہید ہے، تو میرے آقا دیکھ رہے تھے۔ واہ 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 وہ اب بھی کوئی کہے کہ جی کل کا پتہ نہیں تھا،
جی تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، صحیح۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ جب اب وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رخصت کر کے واپس پلٹے نا، تو یہودی نے تو یہ کہا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا جو جذبہ تھا وہ اور عروج پکڑ گیا. انہوں نے کہا کہ چونکہ ہمارے آقا سچے نبی ہیں، بے شک، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی ہے، بشارت دے دی ہے، اب یقیناً ہمیں شہادت نصیب ہوگی، اللہ اکبر، شہادت نصیب ہوگی. بے شک، تو اب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رخصت ہونے لگے نا، تو خیال یہ تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری ملاقات ہو رہی ہے. اللہ، بس اس خیال سے دل بھر آیا، سبحان اللہ، سبحان آنکھیں پرنم ہو گئی. اور پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے جاتے اس وقت یہ کہا کہ خلف السلام علی امرئن اللہ، ودعتہ فی النخل خیر مشیع و خلیل. کہا کہ میں الوداع کر رہا ہوں. تو یہ الوداع کر کے اس انداز میں برائے ہوئے دل کے ساتھ پھر جب پہنچے نا سفر کرتے ہوئے شام کی حدود میں داخل ہوئے، صحیح، تو ادھر جو شرحبیل تھا اس نے ہرقل سے مدد مانگ لی، وہ بلقاء کے مقام پر موجود تھا، اس نے 1,00,000 کی فوج بھیج دی، رومی جنگجو. اللہ، تو صحابہ اکرام نے کہا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کریں بدلتی ہوئی صورتحال میں. حضرت عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہوئے اور اس وقت آپ نے خطبہ دیا، خطاب فرمایا. آپ نے فرمایا مسلمانوں، ہم نبی کے غلام ہیں، ہم جان دینا سعادت سمجھتے ہیں. اللہ اکبر، کہا کہ کافر جو ہے وہ تلواروں اور تیروں سے اور نیزوں سے لڑتا ہے، مسلمان ایمانی قوت سے لڑتا ہے. میدان میں کود جاؤ، جی، 2 چیزوں میں سے ایک ملے گی، یا شہادت ملے گی یا فتح ملے گی. اللہ، یہ وہ خطاب تھا کہ مسلمان ثابت قدم رہے اور پھر میدان کے اندر اترے اور اس انداز میں لڑے کہ لاکھوں کی افواج کو شکست دی. اور پھر میرے آقا نے وہ جو چلتے ہوئے بتایا تھا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اللہ اکبر، حضرت جعفر بن ابی طالب نے علم پکڑا اور 90 زخم کھا کے وہ بھی شہید ہو گئے. سبحان اللہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ 3 دن کے بھوکے تھے، جی، سامنے کسی نے گوشت لا کے رکھا تھا، ایک لقمہ منہ میں لیا تھا، کسی نے کہا حضرت جعفر شہید ہو گئے. وہ اگل دیا اور کہا جعفر دنیا میں نہیں رہے اور میں یہ کھا کے کیا کروں گا. میدان میں آئے، وہ بھی شہید ہو گئے موتا میں. لیکن اس میں لطف کی بات یہ ہے، صحیح بخاری کے اندر جی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، موتا میں شام کی حدود میں مارکہ ہو رہا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ مسجد نبوی میں واہ واہ، اپنے ممبر پر بیٹھ کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ صحابہ کے مجمع میں فرما رہے ہیں. پتہ کیا فرما رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ زید نے جھنڈا پکڑا ہے اور وہ شہید ہو گیا. اللہ اکبر، فرمایا اب جعفر نے جھنڈا پکڑا ہے اور وہ شہید ہو گیا. اللہ اکبر، فرمایا اب عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا پکڑا اور وہ بھی شہید ہو گیا. جی، اور میرے نبی نے فرمایا اب جھنڈا آ گیا ہے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید کے ہاتھ میں، اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی. کیا کہنے، حضرت انس کہتے ہیں دیکھیے نبی کے علم کا مقابلہ سائنسی علوم نہیں کر سکتے. آج دنیا کہیں کسی جگہ میچ ہو رہا ہو، کچھ ہو رہا ہو، واقعہ حادثہ ہو رہا ہو تو چینلز دکھاتے ہیں. میرے مصطفیٰ موتا میں ہونے والے واقعات کو مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر من و عن واہ واہ واہ، دہرا رہے ہیں. اور پھر آخری جملہ یہ ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں میرے نبی ممبر پر کھڑے ہو گئے اور ان تینوں عظیم صحابہ جلیل القدر شہداء کا نام لے کر میرے نبی نے ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی. کیا کہنے، مفتی صاحب کمال کر دیجیے. ناظرین محترم، کیا خوبصورت منظر مفتی صاحب نے پیش کیا ہے. رب کائنات ہمیں بھی شہادت کا جذبہ عطا فرمائے اور کریم آقا علیہ السلام ہمیں بھی صحابہ کی سیرت کا نور عطا فرمائے. اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.